السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ایک نہایت سنجیدہ، حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ وقت بہت مشکل ہے۔ مشکل اسی لیے نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے پرانے زخموں کو کبھی صحیح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ DIGSPR کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس پر سوشل میڈیا پر بہت بات ہو رہی ہے، مگر میرا مقصد صرف ایک پریس کانفرنس پر بات نہیں کرنا، بلکہ آپ کو پوری تاریخ اور پورا تناظر سمجھانا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سب کچھ واضح ہو سکے۔ مسئلہ دہشت گردی کا کیا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ 2023 میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا لیکن یہ مسئلہ ہی کسی ایک حکومت یا ایک شخصیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پیچھے جاتی ہے۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں مجاہدین تیار کیے گئے۔ مقصد تھا سوویت یونین کا روکنا۔ دوستو، ہم نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ اللہ کی جنگ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ سرد جنگ کا حصہ تھی۔ بعد میں جب امریکہ وہاں سے نکلا تو افغانستان کو تباہ حال چھوڑ دیا گیا۔ ہتھیار بند گروہ، وار لارڈز اور پھر طالبان کی حکومت۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر جنگ مسلط کی گئی اور اسی بار پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ہم تباہی کے شریک بنے۔ ناظرین، یہ کوئی راز نہیں کہ پاکستان نے طویل عرصے تک ڈبل پالیسی اپنا رکھی ہے۔ امریکہ خود مانتا ہے کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے دوہرا کردار ادا کیا ہے۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا اور طالبان نے چند حصوں میں اقتدار سنبھال لیا تو پاکستان میں جشن منایا گیا۔ یہ سمجھا گیا کہ اب افغانستان ہمارا دوست ہوگا، لیکن 30 سال جنگ کسی قوم کی نارمل نہیں چھوڑتی۔ اصل سوال DGSPR نے درست کہا کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کا حق ہے۔ میں اس پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ریاست خود عدل اور شریعت کے اصولوں پر کڑی ہے؟ کیا پاکستان میں حقیقی نمائندہ جمہوریت ہے؟ عدالتی نظام آزاد ہے؟ عورتوں کو حقیقی حقوق حاصل ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے؟ اگر یہ سب نہیں تو پھر صرف نعروں سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تر KPK اور بلوچستان میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان علاقوں کو تاریخی طور پر محروم رکھا گیا۔ ترقی کی بجائے صرف آپریشن کیے گئے، لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا گیا۔ جب روزگار، انصاف اور عزت نہ ہو تو شدت پسند آسانی سے لوگوں کو ورغلا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کا حل صرف بندوق نہیں، حل ہے جو حقیقی جمہوریت، آزاد عدلیہ، معاشی مواقع۔ دوستو، ریاستی شفافیت بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر عدل۔ جب ریاست انصاف فراہم کرے گی تو کوئی TTP، کوئی داعش کسی کو بہکا نہیں سکے گی۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان ایک معجزہ ہے، اتنے مسائل کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ موجہ عوام کی صبر، ان کی دعاؤں اور ان کی شرافت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب وقت ہے کہ اس معجزے کو اگلے درجے تک لے جایا جائے۔ ناظرین، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں اور تاریخ کو پوری تناظر میں سمجھیں، کیونکہ سچ ہی سب سے طاقتور بیانیہ ہوتا ہے۔ دوستو، بات یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخر جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت پر عمل کیوں نہیں؟ عدالتیں کیوں نہیں؟ میڈیا خاموش کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں دہشت گرد ہے تو پھر مرید کے پر خاموشی کیوں؟ جب DSPR کو سب کچھ معلوم ہے، یعنی دہشت گرد کہاں ہے، کیوں کرتے ہیں، کون کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا کام حق اور سچ بیان کرنا ہے۔ میڈیا کو پاکستان میں آزاد ہونا چاہیے، عدالتیں اپنے حکم پر چلنی چاہیے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوگلا پن چل رہا ہے۔ اگر سب کچھ DGSPR کو معلوم بھی ہے تو پھر مرید کے پر خاموشی کیوں؟ مرید کے اندر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم تھا، لیکن مرید کے پر خاموشی کیوں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر رہنا ایک جرم بن چکا ہے؟ نہیں دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے اندر قانون کو نافذ کریں، ہم ملک کے اندر اسی چیز کو لاگو کریں جو ملک کے مفاد کے لیے بھی زبردست ہو اور عوام کے لیے بھی زبردست۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔